السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 45 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کی تازگی اور محض ثواب کی خاطر جائے، اور جب تک اس کی نماز پڑھی جائے اور لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوں وہ جنازے کے ساتھ رہے، تو 2 قیرات ثواب کے ساتھ لوٹتا ہے، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ اور جو شخص صرف اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے واپس ہو جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کا آخری حق اس کا تذکرہ کیا گیا جو دوسرے مسلمانوں پر واجب رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس کی اگلی منزل پر نہایت اہتمام توجہ کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جان نکلنے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اسے اجنبی بن جائے، بلکہ آخرت کے اس طویل سفر پر ہر مسلمان کو جانا ہے، اس لیے سفر کی تیاری میں بھی کوئی بے توجہی اور لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ پھر جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدمت میں اتنا بڑا ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر اس کی مثال دی گئی، تو قیرات ایک اصطلاحی وزن ہے یہاں پر جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور اس کا مفہوم مراد نہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس وزن کا نام اس لیے لیا گیا اور اس سے مراد یہ تھی کہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور آپ لوگ یعنی دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی کہ اگر جو گیا جنازہ پڑا اور دفن ہونے تک جو ہے وہ ساتھ رہا تو اس کو 2 قیرات یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ جاتے ہیں، نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں، دفن کرنے تک نہیں رکتے، تو ان کو 1 قیرات یعنی ان کو ڈبل ثواب ملے گا، جو جنازے کے ساتھ بھی جائیں گے اور دفن ہونے تک رکیں گے۔ تو یہ ایک آخری حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، تو اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو سنوار دے اور ہمارا یہ آخری سفر سب کا خوبصورت بنا دے، فرشتے ہمارے انتظار کریں، ہمارے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، دنیا سے جب ہم جائیں تو بہت خوش ہو کے جائیں، اور اگلی منزلیں ہماری جنت الفردوس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی منزلیں آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔